السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبحات کے اضالاب چینل پر محبوب لندن کے نام سے برابر قسطیں چل رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ محبوب کردار کی شکل میں یہ پر اسرار کردار کس کا ہے؟ ہمارے جانکاری کے اعتبار سے دارالعلوم کے دشمنوں کی اور دین کے دشمنوں کے ایک ٹولہ ہے جو محبوب لندن کے نام سے یہ قسطیں لکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہماری جانکاری کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے جو دارالعلوم سے نکالے گئے ہیں، جیسے مفتی اسد اللہ سلطان پوری، مفتی قربان مہاراشٹر، مفتی ریاست علی صاحب اور صہیب الحسن مفتی صہیب القاسمی صاحب، یا ان کے جیسے گرگے کے لوگ، ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے سربراہ عبدالعظیم بلیاوی صاحب ہیں، جو اس قسطوں کو لکھتے ہیں اور حافظ یاسر صاحب اس قسطوں کو پڑھتے ہیں۔ محبوب لندن کا کردار پر اسرار ہے، یہ کمیٹی محبوب لندن ہی ہے، یہ قسطیں لکھتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا، کچھ دارالعلوم کے اندر رہ کے دارالعلوم کی روٹی کھاتے ہیں اور دارالعلوم کی بےکنی کرتے ہیں، یہی لوگ تھے۔ چونکہ دارالعلوم پر کو اگر کنٹرول کر لیا جائے گا تو دین کے اندر تحریفات جو کی جائے گی، پھر کوئی روکنے والا نہیں بچے گا۔ یہ مولانا سعد کاندھلوی کی شکل میں پر اسرار جو کردار ہے، یہ دارالعلوم پر حملہ ہوا ہے، اور دارالعلوم کی معتبریت کو ختم کرنے کے لیے مستقل یہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ یہ جو لوگ دارالعلوم سے نکالے گئے، یہ سیدھے کے سیدھے نظام الدین سے جڑے ہیں۔ مفتی اسد اللہ صاحب کو وہاں ہیڈ مدرس مفتی بنا دیا گیا ہے۔ مفتی ریاست علی صاحب بھی مرکز سے تعلق ہے، مفتی قربان صاحب کا بھی مرکز سے تعلق ہے، مفتی مولانا عظیم ندوی صاحب کا بھی مرکز سے تعلق ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ مان لیجیے کہ یہ باطل کے ایجنٹ کے طور پر مولانا سعد اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے۔ سوچو اور سمجھو کس طریقے سے پورے اسرار کردار ان کا ہے، کچھ وضاحتیں میں کر دے رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے جو مولانا سعد کاندھلوی پر فتویٰ یا موقف نکالا تھا، تو اس کے جواب میں چونکہ دو مدارس بڑے مانے جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور مظاہر العلوم سہارنپور، اس وقت مظاہر العلوم سہارنپور کے محتمم مولانا سلمان مظاہری صاحب تھے، جو مولانا سعد کاندھلوی کے سسر تھے۔ تو ان کے نام سے ایک لیٹر لکھا گیا دارالعلوم کے موقف کے خلاف۔ جب لیٹر منظر عام پر آیا تو مظاہر العلوم کی شورا میں ایک خلبلی مچ گئی۔ ایمرجنسی طور پر مظاہر العلوم کی شورا کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں مولانا سلمان مظاہری صاحب کو بلایا گیا، جو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے سسر۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب مظاہر العلوم کا موقف دارالعلوم کے موقف کے بنیاد پر ہے، جو دارالعلوم کا موقف ہوگا وہی مظاہر العلوم کا موقف ہوگا، تو دارالعلوم کے موقف کے خلاف آپ نے یہ لیٹر کیوں لکھا اور یہ جواب کیوں لکھا؟ شورا کے سامنے مولانا سلمان مظاہری صاحب نے کہا کہ اس خط کو میں نے نہیں لکھا ہے، اور اس خط پر دیکھیے کہ میری دستخط بھی نہیں ہے۔ تو دیکھا گیا تو اس خط کے اندر اور مولانا سلمان مظاہری صاحب نے ایسی بات کہی جو اس ویڈیو لاگ میں کہنے لائق نہیں ہے شورا کے سامنے۔ اگر میں نے اس خط کو لکھا ہو تو جو آگے انہوں نے لفظ کہا، یہ شورا کے ممبران سے آپ پوچھ لیجیے۔ اس وقت دارالعلوم مظاہر العلوم کی لیٹر پیڈ منگایا گیا۔ اس لیٹر پیڈ پر یہ لکھا گیا کہ دارالعلوم کا جو موقف ہے سعد کاندھلوی کے خلاف، ہم دارالعلوم کے موقف کے ساتھ ہیں، اور اس پہ دستخط مولانا سلمان مظاہری صاحب کی بھی ہے۔ تو یہ پر اسرار کردار دو بڑے اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے ان کی اس کوشش کو بیکار کر دیا۔
دوسرا مولوی عبدالعظیم ندوی صاحب وہاں طلباء میں تبلیغ کے ذمہ دار تھے۔ عصر بعد جو تعلیم ہوتی تھی فضائل کی، اس کو بند کر کے منتخب کو تعلیم شروع کرائی۔ پھر مظاہر علوم کے شورا کی میٹنگ ہوئی اور شورا کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ ہاں تعلیم صرف فضائل اعمال کی ہوگی، منتخب کی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں لیٹر میں ساتھ میں بھیج دے رہا ہوں، اور دیکھیے آپ، تو اس وقت دارالعلوم کو قابو کرنے کے لیے باطل کی بڑی لمبی سازش ہے، اور باطل کے پر اسرار کردار کی شکل میں مولانا سعد کاندھلوی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ باطل کا یہ ہے کہ اگر دارالعلوم کو ہم نے کنٹرول کر لیا، پھر دین کے اندر جو غلط غلط تحریفیں ہم چلا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی سید نصیر الدین کی اگر آڈیو چینل دیکھ رہا تھا، فضیل احمد ناصری کی، اس میں وضاحت کر دیا کہ بھوپال کے اجتماع میں قرآن اور حدیث کی جو اصطلاحات ہیں وہ اصطلاحات کو یہ چینج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ صلاۃ کا اصطلاحی لفظ ہے نماز کو پڑھنا، اس کو چینج کر رہے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا اصطلاحی لفظ کیا ہوگا، کس پر لاگو ہوگا، مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے چینج کر دیا، جیسا کہ قادیانی نے چینج کیا۔ تو ان اصطلاحات کو چینج کر کے قرآن و حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ تو دارالعلوم ہی ایک سامنے ان کا رکا ہوا ہے جن تحریفات کو روک رہا ہے، لہذا سعد کاندھلوی ان کے ساتھیوں کے ذریعے دارالعلوم کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تاکہ دارالعلوم کی کردار کشی کر کے اس کی معتبریت کو ختم کر دیں، اور دین میں جو تحریفات ہم کرنا چاہیں اس تحریفات کو کریں۔ لہذا یہ خطرناک باطل کی سازش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں۔ علماء اکرام سے گزارش ہے، آپ وارث انبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو تحریفات کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، فقط والسلام۔ جو لوگ سعد کاندھلوی سے جڑے ہوئے ہیں، گزارش ہے اللہ سے ڈرو اور رسول سے ڈرو، کہیں خدا کی طرف سے آپ کے اوپر پکڑ نہ آ جائے، لہذا آپ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات کو مانو، فقط والسلام۔